اگر آگے کفر ہوتا، باطل ہوتا، شریعت بدل رہی ہوتی، حضرت علی کا دل بند، فاطمہ الزہرا کا فرزند، آمنہ کے لال کا نواسا، آگے بڑھتا یا پیچھے ہٹتا؟ لیکن حضرت حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسین کا دامن بچاؤ. جس طرح تم پیش کرتے ہو اس واقعہ کو، حضرت حسین کا دامن نہیں بچتا. میرا موقع مانو، میں سچا محب ہوں حضرت حسین کا. میں ان کے دامن پہ کسی چھینٹے کو نہیں آنے دوں گا انشاءاللہ. مجھے واپس جانے دو، مجھے اسلام کی سرحدوں پر پہنچا دو. ہاں پہنچا دو. میں جہاد کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں جان اللہ کے سپرد کر دوں. کس کی سرحدیں؟ خلیفہ کون تھا؟ اس کی سرحدیں کون سی بن گئی ہیں؟ اٹھاؤ اگر یہ جملے نہ ہو. تیسری شرط 20 کتابوں نے لکھی، یا مجھے یزید کے پاس لے چلو، فہو ابن امی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، فعزاؤ یدی علی یدی ہی، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھنے کے لیے تیار ہوں. امام حسین ابن علی نے تو صاف انکار کر دیا، اور صاف انکار کر کے واقعہ کربلا کو حادثہ نہیں بننے دیا. مدینے رہتے زہر کے ساتھ شہید کروا دیے جاتے، شہادت چھپ جاتی. مکہ میں رہتے حاجیوں کے بھیڑ میں قتل کر دیے جاتے تو کسی ایک کرائے کے قاتل پہ الزام لگا کے شہادت چھپا دی جاتی. امام حسین علیہ السلام نے 26 رجب کو انکار کیا ہے، 28 کو جنگ نہیں کی، 30 کو جنگ نہیں کی، شعبان میں جنگ نہیں کی، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج اور محرم. امام حسین ابن علی اتنے مہینے انکار کر کے سفر میں رہے. اگر اس دور کے ان لوگوں نے جنہوں نے نبی کے ہاتھ میں بیعت کی تھی وہ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے تو وہ اتنے مہینے حسین ابن علی کے پاس کیوں نہیں آئے؟ کیا بات ہے قبلہ، بہت بہت خوبصورت. وہ کیوں نہیں آئے؟ آخر وہ لوگ کہاں تھے؟ اتنا عرصہ کہاں چھپے رہے؟ ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ دیکھیں جی حسین ابن علی نے انکار کیا، اس کے فوراً بعد جنگ ہو شروع ہو گئی، ہمیں موقع ہی نہیں ملا سنبھلنے کا. پھر حکمت عملی دیکھیے گا ذرا، کیونکہ امام جو ہوتا ہے وہ اس دور میں پیشوا رہبر جہاں دین کا ہوتا ہے وہاں دنیاوی مصلحت اور تقاضوں کو بھی سامنے رکھتا ہے. امام حسین ابن علی مدینہ سے امام حسن کی طرح مدائن کی طرف، کوفہ کی طرف، بصرہ، یمن، خراسان، مصر ادھر نہیں گئے. مدینہ سے ڈائریکٹ مکہ پہنچے اور خفیہ رستوں سے نہیں آئے، مرکزی شاہراہ سے آئے، مرکزی رستوں سے آئے. ساری اولاد ابو طالب کو ساتھ لے کے آئے. جو افراد اولاد ابو طالب میں کربلا میں نہیں پہنچے تھے ان اولاد کو، ان افراد کا مکہ تک امام حسین کے ساتھ عازم سفر ہونا موجود ہے. مکہ سے امام حسین ابن علی نے جب دوبارہ رخت سفر باندھا تو کچھ افراد کو واپس جب مدینہ کی طرف کیا اور انہیں کہہ دیا کہ میں آپ سے یہ حق بیعت اٹھاتا ہوں، آپ کو واپس جانا ہے، کیونکہ نظر امامت ان کے اس دور کے منصبی تقاضوں کو سمجھ رہی تھی کہ قتل ہونے سے بہتر اس جگہ پہ اپنے منصبی تقاضوں کو پورا کرنا ہے، جیسے جناب محمد بن حنفیہ. اس کے علاوہ بہت سے افراد ایسے ہیں، لیکن مکہ تک وہ لوگ امام حسین کے ساتھ ہیں. امام حسین بن علی مدینہ سے نکل کے جب مکہ تک پہنچتے ہیں تو مکہ میں مولا حسین نے حج کا انتظار کیا. حج کا انتظار کیوں کیا؟ اس وجہ سے حج کا انتظار کیا کہ جو پورا سال تجارت میں، سفر میں، ذاتی مصروفیت میں رہتا ہے، یا وہ حج پہ جاتا ہے، یا وہ حج میں کسی کو بھیجتا ہے، یا وہ حج پہ نظر رکھتا ہے. حسین ابن علی نے اس ایک اسلامک ایونٹ کا انتظار کیا کہ حج کا انتظار کروں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ حسین ابن علی ہمیں خبر ہی نہیں تھی، انکار کرنے کے بعد کہاں گئے. جی قبلہ. اب آئیے، بڑا آسان ہے، الزام لگانا بڑا آسان ہے، لیکن حقیقت کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہے. کتنے افراد تھے وہاں پہ حج پہ؟ کہتے جی ہزاروں تھے. چلیں لگ بھگ کہ آپ ہم پچھلی تعداد کو بھی نہیں دیکھتے اور اگلی تعداد کو بھی نہیں دیکھتے، ہم ایک درمیانی ریشو مقرر کر دیتے ہیں. 10,000 لوگ اس ٹائم حج کر رہے تھے. جن 10,000 لوگوں نے وہ 60 ہجری کا آخری
اور 61 ابتدا ہونے والی تھی، وہ جو حج کیا تھا، ان 10,000 افراد میں سے کتنے افراد جو تھے وہ مکہ سے حسین ابن علی کے ساتھ چلے تھے؟ اگر وہ 10,000 افراد بھی مکہ سے نہیں گئے اور وہ حج پڑھ کے واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور امام حسین حج کے دنوں میں اعلان کر چکے تھے کہ یزید مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے اور میں نے انکار کر دیا، وہ میرے قتل کا درپے ہے اور میں مدینہ چھوڑ کے مکہ آ گیا، ان افراد نے امام حسین کے ساتھ سفر کرنا اگر مناسب نہیں سمجھا تو اب مورخ ہمیں بتائے کہ جب وہ حسین ابن علی کے کھاتے میں نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یزید کے کھاتے میں چلے گئے۔ بے شک، اب جو لوگ چلے ہی یزید کے کھاتے میں گئے انہیں ہم رضی اللہ کیسے کہہ سکتے؟ لعنت بے شمار۔ جو چلے ہی یزید کی طرف گئے۔ ایک بیعت ہوتی ہے، ایک ساتھ دینا ہوتا ہے کھل کے ساتھ دینا، ایک ہوتا ہے خاموش ساتھ دینا۔ جناب صالح نبی جو تھے ان کی اونٹنی کی ٹانگیں 4 لوگوں نے کاٹی تھی، عذاب پوری قوم پہ کیوں آیا؟ اے میرے پروردگار، انہوں نے تو اونٹنی کی ٹانگیں نہیں کاٹی، فرمایا بے شک انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں نہیں کاٹی، لیکن ظلم پہ خاموش رہے تھے۔ انہوں نے اس ظلم پہ کیا نہیں کیا، آواز نہیں اٹھائی۔ تو مظلوم کی حمایت نہ کرنا بھی ظالم کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ تو اس دور کے ان افراد نے جنہوں نے حسین بن علی کا ساتھ نہیں دیا تو یقیناً وہ یزید کے اس ارادے پہ، یزید کے اس فعل پہ راضی تھے۔ تو اس کا مطلب ہے صرف یزید حسین کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس دور کا پورا ایک معاشرہ حسین کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ بے شک قبلہ۔ امت حسین کو قتل کرنا چاہتی تھی، وہی امت جیسے حسین ابن علی کے نانا کا کلمہ پڑھتی ہے۔ اب آئیے میرے سننے والے اگر اہل سنت بھی سن رہے ہیں تو آئیے پھر اس کی گہرائی میں چلیں، آخر یہ قتل حسین چاہتے کیوں تھے؟ کیونکہ خلافت کی ڈوری کے اندر یزید نام کا ایک ایسا گندا دانا آ گیا تھا جو پوری ڈوری کو مشکوک کر رہا تھا۔ اب یزید جو تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ جیسے میرے بابا نے اور جیسے اس سے پہلے بعد رسول اہل بیت کو مجبور کیا گیا، میں بھی اہل بیت کو مجبور کروں۔ لیکن انہوں نے تو اہل بیت کو مجبور کیا کہ امیر المومنین کے ہوتے بھی حکومتیں چلتی رہی، امام حسن کے ہوتے ہوئے بھی شام میں حکومت چلتی رہی۔ تو اس نے یہ جرت کی، اس نے کہا کہ نہیں، میں صرف ان کے ہونے سے ہی حکومت نہ چلاؤں، یا انہیں ختم کروں یا انہیں اپنا تابع کروں۔ یزید کی یہ سازش، یزید کی یہ غلطی جو تھی، اس نے پورے کے پورے پلان کو بے نقاب کر دیا۔ پورے پلان کو اس لیے بے نقاب کر دیا کہ بعد رسول اگر امت پہلے دن ہی حق کا ساتھ دے دیتی تو آج یزید جیسا فاسق ان کے اوپر حکمران نہ ہوتا۔ آج پورے کا پورا وہ معاشرہ، وہ اسلامی معاشرہ جو میں نے لفظ کہا تھا کہ ایک چند افراد نے نہیں، معاشرے نے حسین کو قتل کیا، ایک پوری سوسائٹی نے حسین ابن علی کا قتل کیا، ایک پوری امت نے حسین ابن علی کا قتل کیا۔ وہ پوری امت نے قتل کیسے کیا؟ اس لیے کہ وہ امت تشکیل کہاں سے پائی تھی؟ یہ سقیفہ سے بنی ہوئی امت، یہ خلافتوں کے دربار میں بیعت کرنے والی امت، یہ علی کو چھوڑ کے اس دور کی حکومتوں کے ہاتھوں میں بکنے والی امت، یہ امام حسن کے ہوتے ہوئے درہم و دینار لے کے یزید کے بعد معاویہ کے ہاتھ بکنے والی امت۔ لہذا حسین ابن علی نے دیکھا کہ اسلام جو ہے اس کے اندر، اسلام کے صاف اور شفاف پانی کے اندر اتنی گرد آ گئی ہے کہ اسلام کا پانی کا اصل رنگ بھی گندلا ہو گیا ہے۔ اب حسین چاہتے تھے کہ میں کربلا کی چھان سے اصل اسلام کو کشید کروں، اور جب حسین بن علی نے کربلا کا چھان لگایا تو اتنا ہی اسلام نکلا جتنا پہلے دن رسول کے ساتھ تھا مکے میں۔ جی قبلہ، بہت خوب۔ یہ جو مختصر سے لوگ لے کے اس رسالت مآب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور پھر وہ کارواں بنا تھا، پھر وہ لوگ آئے تھے، پھر ہجوم بڑھتا گیا، پھر اور ہجوم بڑھتا گیا، پھر اور ہجوم بڑھتا گیا، پھر یہ اسلام جو پھیل چکا تھا، پھیلے ہوئے اسلام کو حسین نے کربلا میں دوبارہ سمیٹ لیا۔ اب مجھے لفظ کہنے کی اجازت دیجیے
کہ اس 34 یا 35 منٹ کے بعد میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ حسین ابن علی نے 50 سال کے بعد مدینہ سے وہی ہجرت کی جو نانا نے 50 سال پہلے مکہ سے کی تھی. مکہ سے چند مخلصین کو لے کے جو رسول نکلے تھے اور آ کے یثرب کو آباد کیا تھا، پھر اسی مدینہ کو دوبارہ کشید کر کے چھان کے چند مخلصین کو لے کے حسین چلے. بے شک. پھر مجھے ایک لفظ کہنے دیجیے گا کہ اسلام کی آنکھ مکہ میں کھلی تھی، اسلام کا بچپن مدینہ میں آیا تھا، اور اسلام نے جوانی کربلا میں دیکھی. کیا بات ہے قبلہ. مکہ میں پیدا ہوا اسلام مدینہ میں گھٹنوں کے بل چلا اور اسے پاؤں پہ حسین ابن علی نے کربلا میں کھڑا کر دیا. یہ دورانیہ کتنا تھا؟ 50 سال. 50 سال رسول کو بھی دنیا سے گئے نہیں ہوئے. 50 سال کے اندر ایک جنریشن نہیں گزرتی، ایک نسل نہیں گزرتی. یعنی کہ رسالت مآب کے دور میں جو بچہ تھا وہ حسین ابن علی کے ہجرت کے دور میں جوان تھا، کیونکہ اس وقت اوسطاً عمر جو تھی وہ آج کے دور کے مطابق 80 یا 90 سال تو نہیں ہوتی تھی، اس سے زیادہ عمریں تھیں. 300 سال، 150 سال یہ عمریں پائی جاتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ جو رسول کے دور میں بچہ تھا حسین ابن علی کے دور میں شباب میں تھا، جو رسول کے دور میں شباب میں تھا حسین ابن علی کے دور میں ضعیف تھا. ابھی ایک نسل پوری نہیں گزری تھی، 50 سال پورے نہیں ہوئے تھے کہ اسی ممبر پہ جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے اسی ممبر پہ امت نے لا کے یزید جیسے شرابی اور بد کردار کو اگر بٹھا دیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ رسول سے لے کے یزید تک کے دورانیے میں صرف سیدھے یزید پہ آ کے آپ نے نہیں رکنا. آپ درمیان میں دیکھیں کہ وہ کون کون لوگ آئے تھے جنہوں نے یزید کو سہولت دی کہ وہ تخت پہ آیا. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار ضرب بے شمار. اس کا مطلب ہے کہ یزید کو تخت پہ آنے کے لیے کچھ زینے چاہیے تھے، کچھ سیڑھیاں چاہیے تھیں. وہ سیڑھیاں کون بنے؟ یہ حوصلہ پیدا کہاں سے ہوا؟ یہ جرت آئی کہاں سے؟ معصوم سے بیعت مانگنے کا سوال اٹھا کہاں سے؟ رسول کے بعد اپنی مرضی سے جسے مرضی چاہو تخت میں بٹھا دینا، یہ سنت چلی کہاں سے؟ تو صاحبان عقل و دانش، قتل حسین میں صرف اس دور کا تخت نشین بدبخت ملعون بادشاہ جو تھا وہ شامل نہیں تھا. قبلہ اظہر سنجادی صاحب کا جملہ میں انہی کے نام سے کر رہا ہوں کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ جو خنجر کربلا میں چلا وہ سقیفہ میں تیز ہوا تھا. بے شک. امامت کو کمزور کرنے کی جو پہلی کوشش سقیفہ میں ہوئی تھی یہ کامیاب ہوئی یزید کے دور میں آ کے. کامیاب ظاہراً جو اپنے مقاصد لینا چاہتے تھے. لیکن ہوا کیا کہ حسین ابن علی نے اس سوال بیعت کو ہمیشہ کے لیے مار دیا. رسول کے سامنے یہ سوال مکہ میں آیا، کس نے پیدا کیا؟ ابو جہل نے، کہ آپ ہمارے خداؤں کو مان جائیں، ہم آپ کو اپنی مرضی سے زندگی بھی گزارنے دیں گے. سب سے پہلے رسول نے انکار کیا. رسول کے بعد یہی سوال مدینہ میں امیر المومنین کے سامنے آیا، امیر المومنین نے انکار کر کے دروازے کو بند کر دیا. یہی سوال دوبارہ حسن ابن علی کے پاس آیا، حسن ابن علی نے اسی سوال کو ختم کر دیا. اب یہ سوال جو تھا اس میں حوصلہ پیدا ہو گیا اور یہ کھل کے حسین کے سامنے آیا. مولا علی کے سامنے آیا تھا دروازے پہ سوال، رسول کے سامنے آیا تھا حضرت ابو طالب کے بند کمرے میں یہ سوال. حسین ابن علی سے کھل کے سوال آ گیا. لیکن حسین ابن علی نے یہ جو بیعت کے لیے ہاتھ بڑھ رہا تھا نا، اسے کلائی سے توڑ دیا. جی قبلہ جی. کہ جو یزید شام بیٹھا تھا اور حسین مدینے بیٹھے تھے، یہ شام میں بیٹھ کے مدینے بیٹھے ہوئے حسین سے بیعت مانگ رہا تھا، اور حسین ابن علی نے 10 محرم 61 ہجری کو اس ہاتھ کو ایسے توڑا کہ اسی کے زندان میں اگلا امام بیٹھا ہوا تھا، یہ سید الساجدین سے بیعت نہیں مانگ رہا تھا. کیا بات ہے قبلہ. اچھا، جو کربلا میں تلوار نکال کے کھڑے تھے ان سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، اور جو زنجیریں پہن کے کھڑا تھا اسے بیعت مانگی نہیں جا رہی تھی. ارباب عقل و دانش اس ایک جملے پہ غور کریں کہ آخر کربلا کے بعد انقلاب کیا آیا تھا کہ وہ جو خط پہ خط لکھ کے بیعت مانگنے کا بار بار ضد کر رہا تھا اس نے زین العابدین سے بیعت کیوں نہیں مانگی؟ اس لیے کہ حسین ابن علی نے 10 محرم کو بیعت کے سوال کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا.
بیعت مانگنے والے کی حالت حسین ابن علی نے ایسی کر دی کہ یہ سوال ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ حجت سے بیعت نہ مانگی جائے. تو اب مجھے نتیجے کے قریب آنے دیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ جو ہاتھ حسین ابن علی نے بیعت کے لیے نہیں دیا وہ ہاتھ حسین ابن علی کا ہاتھ نہیں تھا، انبیاء کے وارث کا ہاتھ. بے شک. آدم کی صفات، نوح کی نجات، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کا کلام، عیسیٰ کا زہد، نبی کی نبوت اور علی کی ولایت، یہ حسین کے ہاتھ میں تھی. حسین ابن علی نے اس کو محفوظ کر دیا، سر دے دیا، گھر دے دیا، لیکن اس وراثت کو محفوظ کیا. جو ہی اس وراثت کو محفوظ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ صرف رسول کی نبوت، امیر المومنین کی ولایت نہیں بچی، مکمل دین بچا. مکمل دین کس کا تھا؟ اللہ کا. اس کا مطلب ہے کہ حسین ابن علی نے توحید کو محفوظ کر لیا. تو پھر آپ مجھے جملہ کہنے دیجئے گا، جو دین غدیر میں باپ کی ولایت سے مکمل ہوا تھا اسے بیٹے نے اپنے لہو کے ساتھ کربلا میں محفوظ کر دیا. جی ہے قبلہ. بے شک. تکمیل دین ولایت امیر المومنین اور بقائے دین حسین ابن علی. دین کے کامل ہونے کی شرط علی کی ولایت ہے اور دین کے محفوظ ہونے کی شرط حسین ابن علی ہے. تو آج اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ دین کو مکمل بھی کرے اور دین کی بقا کو بھی دیکھے، تو اگر اس کے کلمے میں، اذان میں اور نماز میں ولایت علی نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کا دین کامل نہیں ہے، اور اگر اس کے سینے میں ماتم کا نشان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا دین محفوظ نہیں ہے. نعرہ ولایت علی ولی اللہ. جیو قبلہ جیو. نعرہ حیدری یا علی 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 علی. ولایت علی تکمیل دین کا نام ہے اور عزاداری حسین تحفظ دین کا نام ہے. علی ولی اللہ تنازع نہیں، علی ولی اللہ جھگڑا نہیں، علی ولی اللہ تکمیل دین ہے اور ماتم شبیر تحفظ دین ہے. آج ہم علی ولی اللہ پڑھ کے زمانے کو بتاتے ہیں کہ ہم نے تکمیل دین کو پا لیا، اور ہم ماتم شبیر کر کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم نے محفوظ دین پا لیا. انکار کیا حسین ابن علی نے. اس انکار کی خاطر نانا کا شہر چھوڑا، وہ شہر جہاں ماں کی قبر تھی، وہ شہر جہاں بھائی کی قبر تھی، وہ شہر جو حسین ابن علی کو زندگی سے پیارا تھا، وہ شہر جس کی گلیوں میں نانا کے کاندھوں پہ بیٹھ کے حسین سواری کرتے تھے، وہ شہر جہاں باپ کے قدموں کے نشان تھے، وہ شہر جہاں ماں کا گھر تھا. جب کہا گیا کہ آپ کو بیعت کرنی پڑے گی، حسین ابن علی نے کہا کہ میں وطن چھوڑوں گا. وطن چھوڑنے کے لیے حسین ابن علی قبر رسول پہ آئے. قبر رسول پہ آ کے حسین ابن علی نے الوداعی سلام کیا. الوداعی سلام کر کے کہا کہ نانا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. عجب نہیں کہ آواز رسول آئی ہو کہ حسین کہاں جاؤ گے؟ حسین نے کہا میں اپنا شہر بناؤں گا، اب نہ میں مکہ جاؤں گا نہ میں مدینہ رہوں گا، میں صحرا میں اتنا خوبصورت شہر بناؤں گا کہ ہر شب جمعہ 1.25 لاکھ انبیاء کو لے کے آپ میرے شہر نہ آئیں، مجھے حسین نہ کہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے شرفا کے لیے وطن چھوڑنا. حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں، حسین سے مدینہ چھڑوایا گیا.